السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں شرک کے بارے میں، اور میں آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جس سے ہمیں ڈیٹیل میں کلیئرلی پتہ چلے گا کہ مزارات پر جانا، وہاں پر حاضری دینا شرک ہے یا نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو کس وجہ سے، اگر نہیں ہے تو کس وجہ سے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے۔ دوستوں، اس سے پہلے اگر ہم بات کریں ہمارے مذہب اسلام کی، تو دوستوں اسلام ایسا ایک واحد مذہب ہے جس کے اندر آپ کے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی نیت اتنا معنی رکھتی ہے کہ اگر کسی نیک کام کو یا کسی اچھے کام کو کرنے کی آپ نیت کرتے ہیں لیکن آپ نہیں کر پاتے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، جیسے کسی کو آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، آپ نیاز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس میں اتنی دولت نہیں ہے، تو صرف آپ کی نیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنا عمل نہیں کیا پھر بھی وہ نیکیاں آپ کو مل جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستوں، ہمارا جو رب ہے وہ بہت ہی رحمان و رحیم ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کی نیت کرتے ہیں، صرف نیت کرتے ہیں، ایک ارادہ کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ کام ضرور کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو اس کا ہمیں اجر سے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی غلط نیت کرتے، کسی غلط چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن جب تک ہم اس کو کر نہیں دیتے تب تک اس کا جو اعمال، اس کا جو پورا جو اجر ہوتا ہے ہمارے حصے میں نہیں لکھا جاتا، یعنی اس کا جو گناہ ہوتا ہے وہ ہمارے حصے میں نہیں لکھا جاتا جب تک کہ ہم اس کو کر نہیں دیتے۔ یعنی اگر ہم کوئی غلط کام کی نیت کر لیتے ہیں، یعنی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہم بدگمانی میں آ جاتے ہیں اور غلط نیت، کسی غلط کام کا ارادہ کر لیتے ہیں لیکن جب تک ہم اسے نہیں کرتے تب تک اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے سر پر وہ گناہ کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لیکن اگر ہم نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوستو، جو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ بہت ہی واحد ذات ہے، اس کے مقابل میں، اس کے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اکثر دوستو ہماری مسلمانوں میں الگ الگ جو فرقے بٹے ہوئے ہیں، وہ اہل سنت میں جو مسلمان مزاروں پر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں، ان پر یہ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ یہ وہاں پر جا کر کے شرک کرتے ہیں، اور جس طرح سے یہ وہاں پر جاتے ہیں، جس طرح سے وہ اللہ کے ولیوں سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں۔ دوستو، اسی پہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، اسی ویڈیو سے ہم جانیں گے کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اصال ثواب کو تو شرک نہیں کہا جاتا نا، اختلاف ہے۔ آپ سوال نہ پوچھیں تو ہم پھر بھی جواب دیں گے، کیونکہ حضرت نے سارے کٹے گھٹے کھول دیے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوئی اپنا موقع بیان کرے، کسی کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ حضرت نے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں انتہائی غلط ہیں، ہم ان سے شدید اختلاف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک ہے کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے برابر، اس سے بڑا، اس سے چھوٹا، کسی حیثیت میں خدا ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات بندے میں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اللہ سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہزاروں کروڑا کروڑ فرق ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر صفت اس کی ذاتی ہے، اللہ کی، ٹھیک، اللہ کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں اور مخلوق کو اس کی عطا کی ہوئی ہیں۔ کیا بات، شرک کی نفی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے جب بندہ یہ بات کرے کہ جو صفت ان میں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشکل کشا کی بات کی، ہم مشکل کشا مانتے ہیں، ہم انبیاء کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک قطعاً نہیں ہے، کیونکہ
ان کو جو طاقت عطا کی گئی ہے وہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو مشکل کو ٹالتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے. وہ چاہے تو کسی بندے کو ایسی صفت دے کہ دوسرے بندے کی مدد کر سکے. حالانکہ ناصر کون ہے؟ اللہ. مددگار کون ہے؟ اللہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق دوسری مخلوق کی مدد کرتی ہے، یعنی وہ وسیلہ ہو گیا. وہ ہو گیا وسیلہ. آپ سارے لا رہے ہیں، میں سمجھا نہیں، آپ نہیں مان رہے. نہیں بھائی میری بات پوری ہونے دیں پہلے، سب سے پہلے میری بات پوری ہونے دیں. اس کو ہم وسیلہ کہیں گے. مزارات پر جانا باعث اجر و ثواب، باعث حصول فیوز و برکات اور ہزارہ سعادتوں کا جو ہے وہ حامل ہے. مزارات اولیاء پر جانا چاہیے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے، اللہ سمجھ کے نہیں. اور کوئی بھی مسلمان خدا سمجھ کے کسی بھی مزار پہ نہیں جاتا، نہ داتا صاحب کے، نہ خواجہ صاحب کے، نہ غوث پاک کے، نہ کسی صحابی کے، نہ امام حسین کے، نہ مولا علی کے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتا ہے. اچھا جا کر کیا آپ جائیں گے فاتحہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں اور عقیدت اور نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھیں، دیگر سورتیں پڑھیں. اس کے بعد اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کریں. یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے میں ان کو پیش کرتا ہوں. یا اللہ ان کی برکتیں مجھے بھی عطا فرما. ٹھیک ہے. اچھا اب بندہ اگر اہل قبر سے کوئی بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک عام آدمی جب قبرستان سے گزرتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان سے گزرتا ہے تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. حدیث پاک میں ہے کہ مردے اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کو جواب بھی دیتے ہیں. ابھی تو سلام کیا جا رہا ہے، سنتے ہیں تو کیا جا رہا ہے نا. آدمی کو سلام کریں اور وہ اس کا جواب دے تو آپ اولیاء اللہ کے مزار پہ جائیں، صحابہ کرام کے مزار پہ جائیں، اہل بیت اطہار کے مزار پہ جائیں، انبیاء کے مزار پہ جائیں، سلام پیش کریں، وہ نہ سنیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں. عرضی خدا سمجھ کے نہیں، اچھا خدا کا بندہ سمجھ کے. ان کو اللہ کا کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں. یا اللہ تو نے ان کو ان بندوں میں شامل فرمایا جن کے لیے تو نے فرمایا انعمت علیہم. یا اللہ تو نے ان پہ انعام فرمایا ہے، اپنے انعام والے بندوں کے انعام میں سے ہم کو بھی نواز دے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان ابھی فرما تو میں دیا. شروع ہوا ہوں. اللہ سے ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا. بڑی تیزی میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، ایک جملہ نہیں، میں بات نہیں کرتا. مفتی عابد مبارک نے جو کہا وہی ہمارا موقف بھی ہے. تو دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہے، اس سے آپ کے دل و دماغ میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر ہم اولیاء اللہ کے مزار پر جاتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ان کے وسیلے سے کچھ مانگتے ہیں، تو وہ شرک میں نہیں آتا ہے، وہ شرک نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم ہمارے دل و دماغ میں یہ رکھتے ہیں کہ جس اللہ کے ولی سے، جس محبوب بندے سے ہم مانگ رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، ان کو خدا مان کر کے نہیں مانگتے ہیں بلکہ انہیں اللہ کا محبوب بندہ مان کر کے مانگتے ہیں جن کو کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور سے عطا کیا ہے، تو یہ بھی شرک کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر نہیں آتا ہے. یعنی کل ملا کے اگر ہم کسی سے بھی مانگتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی دینے والا ہے، وہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور باقی یہ وسیلے ہیں، باقی جو یہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر ہمارے لیے بنائے ہیں جو کہ ہم تک اللہ رب العزت کے رحمت کو، اللہ رب العزت کے خزانے کو ہم تک پہنچاتے ہیں. ہم معمولی سے اور گنہگار لوگ ہیں جن کی اتنی اوقات نہیں کہ ہم سیدھا اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عرضی پیش کریں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں اگر ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں تو یقیناً ہماری جو دعائیں ہیں وہ جلد قبول ہوتی ہیں. تو دوستو یہ تھا وہ پورا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. امید ہے آپ کے دل و دماغ میں کلیئر ہو گیا ہوگا شرک کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.